السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 52۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ شان سے آپ شادی کر لیں، بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ ہچکچاہٹ کے مارے غلط بول گیا تھا۔ اس کی بات سن شانزے کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ وہ جو بولنا چاہ رہا تھا، آپ مجھ سے شادی کر لیں، لیکن بے وقوفی میں غلط بول گیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے شادی نہیں کرنی، میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ جب اس کی بات سن شیراز نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ پر تو فریکچر ہو گیا تھا لیکن دوسرا ہاتھ سلامت تھا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا آپ مجھ سے شادی کریں گی، پتہ نہیں کب، لیکن مجھے تم سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں ہمیشہ ویسی رونق رہے جیسی تم نے کچھ سالوں سے کر رکھی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے دل کا حال سنانے لگا تھا۔ اس کی بات سن شانزے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، جبکہ گلاس ڈور سے اندر جانتے شخص کے لبوں پر بھی تہمم ابھرا تھا۔ شانزے جواب دو، کیا چاہتی ہو؟ میں زندہ رہوں یا یہی سی ہاسپٹل میں دم توڑ دوں؟ اس کو خاموش دیکھ شیراز نے بلیک میل کیا تو وہ جھٹکا کھا کے اس کی جانب مڑ گئی۔ آئندہ کے بعد میں آپ کے منہ سے اس قسم کی بات نہ سنوں۔ وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے سینے پر ہاتھ باندھتی روایتی بیویوں کی طرح لڑ رہی تھی۔ تو میرے سوال کا جواب دو۔ اس کی ڈانٹ کو نظر انداز کر کے وہ پھر استفسار کرنے لگا، جو پہلے سے آپ کا ہے وہ دوبارہ آپ کا کیسے ہوگا؟ وہ کندھے جھکا کے معصومیت سے بولی تو اس کی بات سن شیراز ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ول یو میری می؟ اس بار وہ پھر سے اس کا ہاتھ تھامتا محبت سے بولا تھا۔ نو، شانزے نے ترک کر جواب دیا تو شیراز پہلے چونکا اور پھر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ اسے اپنی آواز کہیں کھوتی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ اس حالت میں آپ شادی نہیں کر سکتے۔ شیراز کے چہرے پر پھیلا خوف دیکھ وہ زبان دانتوں تلے دباتی بولی تو وہ اس کی شرارت سمجھ کر ہنس دیا۔ مجھ پر اتنا بڑا احسان کرنے کے لیے بہت شکریہ جانے زندگی۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں لیتے بولا تو شانزے کے چہرے پر شرماہٹ کے رنگ بکھر گئے۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا اس کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ وہ پلکوں کی بار اٹھا کے اس کی طرف دیکھ پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو بابی، یہ لے اپنی شادی پکی ہونے کی خوشی میں منہ میٹھا کیجیے۔ ایک دم سے دروازہ کھول کر مان اندر داخل ہوا تو وہ دونوں چونک گئے، جبکہ مان کی بات سن شیراز خیرت سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا اسے دیکھ رہا تھا، جو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے چہرے پر شرارت سجائے اسے دیکھ دانت نکال رہا تھا۔ بابی جائیں، سب کا منہ میٹھا کرا کے آئیں۔ ماں نے مٹھائی کا ڈبہ شانزے کے ہاتھ میں دے کر باہر کی جانب اشارہ کیا تو وہ ناسمجھی سے باہر نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے اوئے؟ شانزے کے باہر جاتے ہی شیراز تحقیق سے پوچھنے لگا۔ پہلے تو بتا یہ سب کیا ہے مجنوں؟ اس کی بات سن ماں نے ہلکا سا مکہ اس کے کندھے پر مارا تھا، جو شیراز کو کافی زور سے لگا تھا۔ کیا سب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ یہی کہ شانزے سے اتنا پیار کرتا تھا تو بولا کیوں نہیں؟ تیرے منہ سے محبت کا اظہار کرانے کے لیے میں نے اتنا ڈرامہ کیا۔ میں جانتا تھا تو شانزے کو پسند کرتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، اس لیے تجھ پر اتنا پریشر دے رہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا تو ایکسیڈنٹ ہی کر بیٹھے گا۔ مان خفا ہوتا شیراز کی جانب دیکھ رہا تھا، جو شاکر میں گرا مان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ سب ڈرامہ تھا؟ تو شانزے کو پسند نہیں کرتا تھا؟ شیراز اب تیکھی نظروں سے اسے گھورتا پوچھنے لگا، کیونکہ ماں نے ڈرامے کے چکر میں اس بیچارے کی کتنی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ جی ہاں، یہ سب ڈرامہ تھا، مان سینے پر ہاتھ باندھے ڈٹائی سے بولا۔ لیکن تجھے کیسے پتا چلا میں شانزے کو پسند کرتا ہوں؟ وہ تشویش سے استفسار کرنے لگا۔ مجھے عارف نے کہا تھا کہ تم دونوں ساتھ بہت اچھے لگتے ہو، اس لیے تم دونوں کے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ میں نے خود بھی تیری آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ لی تھی، لیکن میں جانتا تھا تو بہت بڑا ڈیٹ ہے، ایسے منہ سے نہیں پھوٹے گا، اس لیے افسوس کہ مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ تعصب سے کاندھے جھکا کے رہ گیا تھا۔ شکر کر ابھی میں ٹوٹا پھوٹا ہوں، ورنہ تیری وہ حالت کرتا نا پولیس تو کیا تو واچ مین بننے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ شیراز نے جلتے ہوئے کہا تو مان کا ایک بلند قہقہا فضا میں گونجتا سنائی دیا۔ وہ قبرستان میں عمر کی قبر پر پھول ڈالنے کے بعد وہاں کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ نم آنکھوں سے تلاوت کرنے کے بعد اس نے سامنے تختی پر لگے عمر جہانگیر کے نام کو دیکھا تو دل جیسے مزید اذیت کا شکار ہو گیا۔ عمر بھائی، میں نے تمہیں معاف کیا اور میری یہی دعا ہے اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ دنیا میں بھلے ہمارے درمیان ڈھیروں اختلاف تھے اور تم نے میرے ساتھ بہت غلط کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پھر بھی دل سے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ تم تھے تو میرے بھائی نا، اور میرا اکلوتا بڑا بھائی۔
تمہیں پتہ ہے میں بچپن میں سوچتا تھا ہم دونوں بھائی بڑے ہو کے ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، جب ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن یہ تو میری سوچ تھی۔ تم ہمیشہ سے مجھ سے چڑھتے تھے، مجھے مارتے تھے، گھر والوں کی نظروں میں مجھے غلط ثابت کرنے لگے رہتے۔ خیر میں جذباتی، غصے والا اور بہت برا تھا، لیکن میں نے کبھی اپنے بھائی کے لیے دل میں اتنا زہر نہیں رکھا تھا۔ ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کر دینا اور الیسا کی فکر نہیں کرنا، وہ میری ذمہ داری ہے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا، بوجھل قدموں اور بھیگتی آنکھوں کے کنارے صاف کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ عارف کے ٹھیک ہونے کے بعد قیام، مہرمہ، عارف اور عرش اسلام آباد گھومنے چلے گئے تھے۔ انہوں نے روشانی اور شیان کو بھی کہا تھا، لیکن روشانی کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں نہیں گئے تھے۔ پھر ان کے سر پر الیسا کی بھی ذمہ داری تھی۔ دادا جان پہلے کی طرح صحت مند ہو گئے تھے، جبکہ مہتاب بیگم اب اکثر بیمار رہتی تھی۔ شفقت اور نازیہ کچھ کام کی غرض سے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ ماہی کی موت کی خبر انگلینڈ میں صاحبہ تک پہنچی تو وہ صدمے سے پاگل ہو گئی اور اسے پاگل خانے میں قید کر دیا گیا۔ مان دوبارہ سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا۔ شیراز اور شانزے کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شیراز نے سکینہ کی بھی دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ شانزے اور روشانے کے درمیان تمام تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر سعادت ولا کے مکین خوشباش زندگی گزارنے لگے تھے۔ ان کی زندگی سے ہر کمی مٹا دی گئی تھی۔ شیان اینڈ روشانے فیوچر سیزن 2۔ وہ آفس سے گھر آیا تو دیکھا شام نے الیسا کے ساتھ مل کر پورا گھر الٹا کیا ہوا تھا۔ قالین پر جگہ جگہ اسنیکس بکھرے ہوئے تھے، صوفے سے لے کر پورے ہال کمرے میں ہر جگہ کھلونے پڑے تھے۔ شیان نے ایک تعصب بھری نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو شرارتوں میں اس کا بھی باپ نکلا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں سے آیا تھا جو اس کے ہاتھ پیر کیچڑ میں لدے ہوئے تھے، اور گندے پیروں سے پورے کمرے میں چل کر اس نے جگہ جگہ کیچڑ کے نشان فرش پر چھاپ دیے تھے۔ شامیر یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا باری آواز میں بولا تو شامیر ایک دم چونک گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شامیر کو یوں خود کی طرف متوجہ دیکھ شیان نے غصے سے کیا کہا اور اپنا سیاہ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ دیا۔ بابا! شیان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ ننھا شرارتی بچہ لڑکھڑا کے چلتا اس کی طرف آیا اور اپنے کیچڑ سے لدے ہاتھ اس کی سفید شرٹ پر لگا دیے۔ شام یہ کیا کیا بیٹا؟ اس اچانک افتاد پر وہ ہڑبڑا کے رہ گیا تھا۔ کس آفت کو اس کا بیٹا بنا کے بیچا گیا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ غصیلی نظروں سے شامیر کو گھورتا شیان اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی صرف 4 سال کا تھا شامیر، تب اس کا یہ حال تھا۔ جب اس نے بڑے ہو جانا تھا تو کیا کرنا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر شیان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا اس کے ماں باپ کیوں اس کی شرارتوں پر جلتے کرتے رہتے تھے۔ شامتی ماما کہتی، شامتے بابا غصہ کرتے، وہ بالکل اتے نہیں لگتے۔ شیان کو اپنا سر پکڑے بیٹھا دیکھ شام صوفے پر چڑھ کر کھڑا ہوا اور اس کے دونوں گالوں پر اپنے گندے ہاتھ لگا دیے۔ ماما کے بچے، تیری تو اپنے بیٹے کی معصوم بات سن۔ شیان کا سارا غصہ رنگ چھو ہو گیا تھا۔ اس نے شام کو شرٹ سے پکڑ کر اٹھایا اور الٹا لٹکا دیا۔ بیٹا شام، تم اور تمہاری ماں دونوں شکل سے جتنے معصوم دکھتے ہو نا، اندر سے تمہارے اندر بڑی روحیں گھسی ہوئی ہیں۔ شام کو ڈراتے شیان نے شرارت سے کہا تو شام زور زور سے چلانے لگا۔ روشانے جو کچن میں کھڑی ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اب شیان کی بات سن کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم میرے بیٹے کو؟ بھولو مت شیان، یہ جو تم ابھی اتنے سنجیدہ بن کے گھومتے ہو، بچپن میں کیسے تھے؟ توبہ! ناک میں دم کر کے رکھتے تھے ہم سب کی۔ روشانے دونوں کانوں کی لو چھوٹی شیان کو چرا رہی تھی۔ اللہ کو مانو روشانے میڈم، اس آفت سے تو کم ہی تھا میں۔ یہ تو 4 سال کا ہے اور گھر والوں کے ہی نہیں بلکہ پورے محلے والوں کی ناک میں دم کر کے رکھتا ہے، اور یہ اکیلا کافی تھا جو اس نے پوری گینگ بھی بنا لی۔ ابھی جب میں گھر آ رہا تھا پڑوس والے حمدان بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر کے بچوں نے ہماری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ شیان سینے پر ہاتھ باندھے دونوں ماں بیٹے کی کلاس لے رہا تھا۔ او ہو بابا، آپ تو حمدان انکل کی بات سن کر ہم پل غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شیشہ ہم نے نہیں تولا تھا، وہ تو ماہل نے تولا تھا۔ شیان کی بات درمیان میں کاٹ کر وہ بھی شیان کے سٹائل میں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ایٹیٹیوڈ سے کہہ رہا تھا، جو تمہاری گینگ ہے نا، اس کو میں توڑ دوں گا۔ آنے دو آج قیام بھائی کو، آفس سے بات کرتا ہوں ان سے کہ اپنے بچوں کو کمرے میں بند کر کے رکھے، ورنہ یہ ہمیں محلے والوں سے لڑوا دیں گے۔ شیان اس کی بات سن خفگی سے بولا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 بچے آپس میں لڑ رہے ہو۔ اوف بابا، کتنی ہی بات ہے نا، عارف انکل بھی تو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہے۔ ماما تو آپ تو نہیں طے کہتی کہ دوستی ختم کروا دوں گی، پھر آپ کیسے ہماری دوستی ختم کر سکتے ہیں؟ آنے دے بڑے پاپا کو اور عارف انکل کو، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ وہ غصے میں کہتا اپنے کپڑے بالکل شیان کے سٹائل میں جھاڑ کر زمین پر پیر پٹکتا، کیچڑ کے نشان بناتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔
پیچھے شیان اور رشان نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے سٹائلش اور کول بیٹے کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ ختم شدہ۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو ہمارا ناول؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔